اگر ایک جوان کے والدین اس کی شادی نہ کر رہے ہوں اور وہ غلط کام پر مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ ہم اپنے غرور کو کس طریقے سے کم کریں؟ واجب غسل کو انجام دینے میں دیر کرنا کیسا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظم حلمک۔ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور اولاد زیادہ ہوں، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہارا حلم عظیم ہو، یعنی قوت برداشت زیادہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک بہت ہی اہم گزارش ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھنے سے پہلے #Q for سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، اس کے بعد سے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی لکھیں، تاکہ آپ کے سوال آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف۔ اگر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو تو کب تک غسل انجام دے سکتے ہیں؟ اگر دیر سے غسل کریں تو کیا ہوگا؟ غسل جنابت ہر اس کام کے لیے واجب ہے جس کی شریعت میں جس کے لیے طہارت کی شرط رکھی گئی ہے، جیسے نماز، جیسے قرآن کے حروف کو چھونا یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کو چھونا۔ تو چونکہ حالت جنابت میں یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا جیسے ہی نماز کا ٹائم آ گیا آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر آپ ترک کرتے ہیں تو حرام کے مرتکب ہوں گے۔ لہٰذا کوئی ٹائم سے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ٹائم آپ کو کر دیں کہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ غسل جنابت کر سکتے ہیں، بلکہ جیسے ہی اس کا ٹائم آیا کسی واجب کام کا کہ جس کے لیے غسل واجب ہو تو آپ کے اوپر غسل ضروری ہے، اور غسل کر کے وہ کام انجام دیں۔ اگر کسی عذر کی بنیاد پر غسل نہیں کر سکتے تو غسل کے بدلے تیمم کر کے وہ واجب کام انجام دیں۔ یعنی اگر آپ کو درمیان میں کوئی کام واجب نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے جگہ پر نجاست کے اثرات ہیں، لہٰذا جلدی سے جلدی انسان کو غسل کر لینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان پاکیزہ حالت میں زندگی گزارے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر کے غرور کو مٹانا ہو تو کیسے مٹائیں؟ دیکھیے، غرور کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلا جو مرحلہ وہ یہ ہے کہ ہم غرور کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کریں کہ غرور ہے کیا۔ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے حب ذات، یعنی اپنی ذات سے محبت کرنا۔ یہ دین میں ایک حد تک پسندیدہ ہے، یعنی میں اپنی قیمت، اپنی ویلیو میری اپنی کیا ہے اس کو سمجھنا یہ دین میں ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عزت نفس کی بات کرتا ہے اور میری ایک خاص ویلیو ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی ویلیو کو پہچاننا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو جنت سے کم میں بیچنا نہیں چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ شیطان کے جتنے بھی حربے ہیں بہت سارے ان کے مقابلے پر ہے۔ اب یہ ویلیو جاننے کے بعد انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں اتنا قیمتی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غرور جب ہے، غرور اس کے مقابلے پر کیا ہے کہ جب انسان مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں عبد ہونے کے حوالے سے ایک ویلیو پیدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اب اگر میں عبد ہوتے ہوئے، اس کا بندہ ہوتے ہوئے یہ سمجھنے لگوں کہ یہ سارا میرا ہے تو اسے غرور کہتے ہیں۔ اب یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی غلام ہو اور وہ غلام کہیں کھڑے ہو کر اس بات پر تعریف کرے، اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں عالم کا یا میں فلاں شخص کا غلام ہوں، تو اس کی جو یہ تعریف ہے، یہ اب جب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کی اپنی ذات اس میں انوالو نہیں ہے، بلکہ وہ اس نسبت سے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہی غلام آقا کی دی ہوئی چیزوں کو یا اس کی ملکیت کو اپنا سمجھنے لگے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ میری ہے اور میں تم سے افضل ہوں یا دوسروں سے افضل ہوں، تو اس کا مالک اس کو یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا کہ بھئی تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کیوں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان چیزوں کی بنا کے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی غرور وہیں سے انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ ان چیزوں کو اور ان تمام کمالات کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ میری ذات، میں نے اس میں کچھ کیا ہے، اور یہ جو میں ہے انسان کی، یہی غرور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنا خوفناک نتیجہ غرور کا نکل سکتا ہے کہ ایک روایت
نظر سے گزری جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار جب بندہ مومن کو غرور سے بچانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ بعض غلطیوں کی طرف یا بعض لغزشوں کی طرف بندے کو جو ہے وہ پھرتا ہے تاکہ وہ لغزشیں وہ خطائیں انسان کے اندر غرور کو پیدا نہ ہونے دیں. کہ اگر انسان کے اندر یہ غرور کا پرابلم پیدا ہونا جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو شاید انسان کوئی گناہ کرتا ہی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بہت سارے نقائص اور لغزشوں کے ذریعے سے ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے. اور غرور کو ختم کرنے کا بھی جو واحد طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا کوئی بھی کمال میری وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے ہے. اور جب انسان یہ تصور کرتا ہے اور اپنے تمام کاموں کو پھر اللہ کی طرف پھیرتا ہے تو خود بخود اس میں آہستہ آہستہ غرور ختم ہو جاتا ہے. دوستو ہماری ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے سپر میسج، اگر ہر کوئی اس کو فالو کرے تو دنیا میں دنگے فساد ہی نہیں ہوں گے. ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے درمیان بھی شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے. کیا کسی ریپ وکٹم سے شادی کر سکتے ہیں؟ ریپ وکٹم سے مراد ایسی خاتون ہیں کہ جن کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہو اور وہ اس جرم میں شریک نہیں ہو، اس گناہ میں. تو ظاہر جب وہ خود گناہ میں شریک نہیں ہے اور وہ خود گناہ نہیں چاہتی تھی تو ان کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہ ایسی خاتون کی طرف اچھی نہیں ہو اور دوسرے لوگ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہوں. تو جو یہ کام کر سکتا ہے اور اس کو ایک معاشرے میں صحیح عزت کی زندگی دے سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح کی شادی کی جائے. ہاں اگر کوئی خود اس جرم میں شریک ہے، گناہ خود چاہتی تھی کوئی خاتون، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات، بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کے لیے اور بد کردار اور پلید مرد بد کردار عورتوں کے لیے. تو ان سے انسان پرہیز کرے، لیکن اگر کوئی ظلم و زیادتی کا شکار ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ جلدی شادی ہو اور اس کو نارمل زندگی جینے کا موقع مل سکے. البتہ ایک گزارش بھی ہے کہ آج کل اس گندگی کے دور میں اور شہوات کے دور میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی جلدی کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوراً اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی اور جلد سے جلد پہنچ سکیں. اگر جوان کے والدین اس کی شادی نہ کر رہے ہوں اور وہ غلط کام پر مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے تو ان کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ ان کی اپنی ذات سے اور دوسرا ان کے والدین سے. جہاں تک والدین کا تعلق ہے اور والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جائیں تو لڑکی والے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیں کیونکہ ہمارا بیٹا اس قابل ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس لڑکی کو خوش بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے جائز خواہشات کو بھی پورا کر سکتا ہے. لیکن اگر لڑکا اس اسٹیج میں نہ ہو، اس اسٹیٹ میں نہ ہو، تو پھر والدین کے لیے یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے کہ وہ پروپوزل لے کے جائیں اور پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے آپ کو پروپوزلز ملیں گے کہ لڑکا اگر کماتا نہیں ہو تو لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کر دیں اس لڑکے سے. بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے. لیکن نارمل ہر لڑکی کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجیں جہاں وہ خوشی سے رہے اور اس کو پریشانیاں نہ ہوں وہاں پہ یا کم سے کم ہوں اور وہ زندگی جو ہے اس کی رواں دواں رہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا اسپریچولی ہو یا مورلی ہو. اس صورتحال میں ماں باپ اپنی جگہ صحیح ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اسٹیبلش ہو تو وہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور آنے والی نسل کے لیے بھی وہ اس کے ایکسپینسز بھی بیئر کر سکتا ہو تاکہ گھر والوں پہ بھی پریشر نہ پڑے اور وہ ہنسی خوشی وہ زندگی گزار سکیں. تو ماں باپ اپنی جگہ صحیح ہیں. جب یہاں تک رہی آپ کی بات تو آپ بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہیں. معاشرے میں دو طرح کے جوان ہیں. ایک وہ جوان ہیں جو اپنے انرجیز کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور اپنے زندگی کا فوکس ایسی چیزوں میں رکھتے ہیں کہ جہاں ان کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے جوان ہوتے ہیں جو اپنے ایموشنز کو اس پر قابو نہیں پا پاتے اور ان کے سراؤنڈنگز یا ان کا انوائرمنٹ ہی ایسا رہتا ہے کہ جس میں ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ بہت زیادہ ابھرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ کی کنڈیشن ہے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے فیلنگز کو اور ایموشنز کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ڈائریکشن نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ
گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک اچھے انداز سے اپنا یہ پیغام پہنچا دیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری اگر ہے تو وہ اس کو صحیح سے پورا کر لیں. کل کو وہ یہ ریگریٹ نہ کریں کہ اگر ہمارا بیٹا ہمیں بتا دیتا تو پھر ہم اس کی کسی نہ کسی طرح شادی کر دیتے، گناہ میں بھی مبتلا ہو گئے اور وہ ہمیں بھی اس کا عذاب ملے گا. کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے شادی کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا اور فراہم کرنا، خاص طور سے باپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے آپ یہ بات اپنے والدین تک ضرور پہنچائیں. لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ معاشرے کی کیا کنڈیشن ہے اور معاشرے میں کس قسم کے معیارات ہیں جن پر شادیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ دونوں مل کر ایک ڈیسیشن لیں گے اور اگری کریں گے تو وہ ڈیسیشن بہتر ہوگا اور وہ پسندیدہ بھی ہوگا اور قابل قبول بھی ہوگا سب کے لیے. سرکاری دفتروں میں رشوت کا لینا عام بات ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ رشوت اور گفٹ میں کیا فرق ہے؟ اور غسل حیض کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.